Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. وعلیکم السلام. We started from the fact that ہمیں ہماری زندگی کی جو انوائرمنٹ ہے جس کے اندر ہم جیتے ہیں، جس کے اندر ہم پلتے بڑھتے ہیں، وہ انوائرمنٹ ہمیں فارم کر رہی ہوتی ہے. وہ انوائرمنٹ ہمیں فارم کیسے کر رہی ہوتی ہے؟ وہ کانورسیشنز جو ہماری ہو رہی ہیں اس سے ہو رہی ہوتی ہے. آپ آج جو کچھ بھی ہیں وہ ان کانورسیشنز کا نتیجہ ہے کہ جو آپ نے زندگی میں آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ رہی ہیں. یہ دو قسم کی ہوتی ہیں جی کانورسیشنز. انیشلی یہ ایکسٹرنل ہوتی ہیں اور پھر یہ انٹرنل ہوتی ہیں. ہم اپنے آپ سے وہ گفتگو اسی لینگویج میں آلموسٹ کرنے لگ پڑتے ہیں جس میں ہم باہر سے وہ گفتگو لے رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس وجہ سے، کیونکہ یہ اس کی حیثیت ہے، اور یہ اس کی حیثیت ایک جگہ پہ قرآن مجید نے بھی بیان کی اور یہ کہا کہ جب لوگ قرآن مجید کے بارے میں نامناسب رویہ رکھیں اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہوں تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. اینڈ دیٹ از اے ویری بگ کلو ایز ویل. کیسے ہو جاؤ گے ان جیسے؟ بائی پارٹیسپیٹنگ ان دوز کانورسیشنز، ان کانورسیشنز میں کہ جو آپ کی زندگی پر برا اثر ڈال سکتی ہیں، ان میں پارٹیسپیٹ کرنے میں. اس وجہ سے ہمیں بہت مائنڈفل ہونا چاہیے کہ ہم اپنی کانورسیشنز کو کن میں ہم انگیج ہو رہے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے پازیٹیو کانورسیشنز کو سلیکٹ کرنا ہے. میں نے ابھی تک جو بات کی اس کے بعد وہ یہ گزارش کی کہ ہمارے دو رویے ہیں جو زندگی میں بالعموم اور کانورسیشنز میں بالخصوص ہمارے لیے بہت مددگار ہو سکتے ہیں. وہ دو رویے ہیں ہیوملٹی اور کریج کے. اور پھر ہم نے ان کے اوپر کچھ سیشنز لگائے تھے کہ ہیوملٹی سے کیا مراد ہے، ہم اس کو ذاتی طور پر کتنا پسند کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں جو رویہ ہے وہ کیوں اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. اس کی کچھ رکاوٹیں بھی آپ کے سوالوں میں سامنے آئی تھی. ہیوملٹی اور کریج کے جب میں نے ہیوملٹی کے اوپر پریزنٹیشن دی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں نے کافی سارے سٹل انڈیکیٹرز آف لیک آف ہیوملٹی بیان کیے تھے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی I tried to categorize them into various categories تاکہ وہ آسان رہیں یاد رکھنے. اور ان کی جب لوگ یہ پوچھتے تھے، بار بار پوچھ رہے تھے اس میں کہ یہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا کیا لازماً مطلب یہ ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے جس کیٹیگری کو بلانگ کرتے ہیں تو پھر مطلب ہے اگر انٹینشن وہ ہے. تو تین کیٹیگریز بنائی تھی. ہیوملٹی اصل میں تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی کو اسٹیبلش کرنے کی خواہش یا جدوجہد ہونا. اور اس کے اندر اب آپ وہ سارے جو کیٹیگرائز میں نے آپ کو بتائے تھے سیٹل انڈیکیٹرز، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو سارے کیٹیگرائز ہونے شروع ہو جائیں گے. بیسیکلی تین کیٹیگریز بنتی ہیں جی. نمبر ایک یہ کہ آدمی اپنے آپ کو اپنی اچیومنٹس، اپنے بزرگوں، اپنے دوستوں، ان کے ساتھ ایسوسیشن، کسی بڑی آدمی کے ساتھ، کسی بڑے اچیومنٹ کے ہونے، کسی کی اچیومنٹ اگر زیادہ ہے تو اس آدمی کے ساتھ اپنی ایسوسیشن کو بیان کر کے اپنی بڑائی کا اظہار کرے. نمبر دو یہ کہ وہ اپنی کمزوریوں کو، اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کرے دوسروں سے، خاص طور پہ جو لوگ اس سے امپیکٹ ہو سکتے ہیں اس سے. اور نمبر تین یہ کہ وہ اپنی آراء کے بارے میں کمپلیسنٹ ہو، اپنی رائے کے بارے میں کمپلیسنٹ ہو. وہ یہ سمجھے کہ جتنا میں نے غور کیا ہوا ہے یا جو میری رائے ہے اس جیسی اور کسی کی رائے نہیں ہے. یہ تینوں رویے جس وقت آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اصل میں آپ کی جو فائدہ اٹھانے کی کیپیسٹی ہے نئی کانورسیشن سے وہ کم ہو جاتی ہے. میں نے آخر میں یہ بات بھی واضح کی تھی کہ قرآن مجید نے یہ بات بڑی کلیئرلی ان ایکویوکلی بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت ہے وہ ان لوگوں کے لیے اختیار کی ہے جو زمین میں بلندی نہیں چاہتے ہیں، جو ہمبل طریقے سے زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد بھی ٹاکڈ اباؤٹ کریج. اور کریج میں تین میجر ٹاپکس تھے. ایک یہ تھا کہ ہمیں اگر وی وانٹ ٹو لیو وتھ کریج تو ہماری زندگی کا جو کیریکٹر کے بارے میں ہمارا ویژن ہے اس کو ہمیں بڑا کلیئر رکھنا چاہیے. نمبر دو یہ کہ ہمارا ہر ایکشن بالعموم جس کے کوئی اخلاقی نتائج بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے کیریکٹر سے، اس ویژن سے یا ہمیں دور کر رہا ہے یا اس کی طرف لے کے جا رہا ہے. وی نیڈ ٹو بی ویری اویئر کہ ہمارا ہر ایکشن یا اس کے قریب کرے گا یا اس سے دور کر دے گا. تو ہماری اس معاملے میں جو ظاہر ہے پرائرٹی ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کے قریب ہونا ہے. بیکاز یہ اٹ از ایکچولی ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. آپ اس کے قریب ایک ایک اسٹیپ لے کے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. اور تیسری چیز جو میں نے گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ اس معاملے میں جب موقع آئے تو یو شوڈ بی ولنگ ٹو فیس دا چیلنجز آف لائف
with integrity and honor. اور انٹیگریٹی اور آنر کو ہم نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی کہ اٹ از دی یور افیلیشن، یور اسکرپشن ٹو دا رائٹ پرنسپلز اینڈ یور ابائڈنگ بائی دیم. آپ کی سیلف رسپیکٹ وہ نہیں ہے کہ جو آپ کو لوگ دے رہے ہیں. آپ کی سیلف رسپیکٹ یہ ہے کہ جو آپ اپنے پرنسپلز کے ساتھ کتنی سنسیئرلی اور کتنا اسٹیڈ فاسٹلی اس پہ قائم ہے. ادھر سے آگے اب ہم چلیں گے جب، تو وی ول بی ٹیکنگ اپ ٹو بیسک ٹاپکس ہی، اور وہ کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہیں گے. ایک ٹاپک یہ ہے کہ ہم اپنی کانورسیشنز میں کس طرح سلیکٹو ہوں، وہ بیسک کرائیٹیرین کیا ہونا چاہیے کہ یہ کانورسیشنز جو ہیں ان میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. دس از سم ظاہر ہے کہ جب آپ ان کے خلاف کانورسیشن میں کھڑے ہیں یا کوئی اور ایسی کانورسیشن ہو رہی ہے کہ جس میں یہ چیز جو ہم ذکر کریں گے وہ نہیں ہو رہی ہے، تو ہمبل طریقے سے اور کریج کے ساتھ اس سے اپنے آپ کو ودرا کرنا ہے، بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو ہیو این امپیکٹ آن یو. ایوری کانورسیشن دیٹ یو آر ہیونگ ول ہیو این، جس کو آپ سیریسلی لے رہے ہیں، اٹ از گوئنگ ٹو ہیو این امپیکٹ آن یو. اور آخری چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ راستہ چونکہ مشکل ہے، یہ راستہ جو کریج کا راستہ ہے، جو اپنے آپ کو کنٹینیوسلی ہمبل بنانے کا راستہ ہے، یہ مشکل ہے. اس لیے ہمارے پاس ایک بڑا کلیئر موٹو ہونا چاہیے اس پہ چلنے کا. وہ کیا موٹو ہے ہمارا؟ اور ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کروں گا، ابھی مجھے خیال آیا، وہ یہ کہ انسان جس وقت یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ سب کچھ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے اندر ایک چیز کی تڑپ پیدا ہوتی ہے. وہ میں نے بہت دیکھی ہے، لوگوں میں بہت زیادہ سنی بھی ہے، لوگ میرے سے بہت زیادہ شیئر بھی کرتے ہیں. وہ یہ کہ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہمارا فیصلہ بھی ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر غلطی ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ وی ول بی ان شاء اللہ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ٹو، کہ ہم کس طرح سے اپنے اپنے اندر جو امپروومنٹ ہے اس کو کس لیول سے، وہ پہلے وہ انٹلیکچوئل ہوتی ہے، اس کے بعد وہ انٹروجیکٹ ہوتی ہے ہمارے اندر ایٹ انٹلیکچوئل لیول، اس کے بعد وہ ہمارے اندر انٹیگریٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ انٹرنلائز ہوتی ہے. یہ انٹرنلائزیشن کی سٹیج ہے جدھر ہمیں ان گفتگوؤں کے نتیجے میں ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ ادھر تک پہنچنا ہے انشاءاللہ. انٹرنلائزیشن کی سٹیج وہ ہوتی ہے جدھر آپ ٹھیک کام بغیر کسی بہت بڑی ایفرٹ کے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کو یاد بھی ہوتا ہے، آپ کے لیے اپنے اوپر سیلف کنٹرول بھی وہ ڈیولپ ہو گیا، اور آپ سائیکولوجیکلی گرو بھی کر گئے ہیں اس جگہ پہ کہ جس چیز کو آپ اسپائر کر رہے ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں. میری یہ تین ٹاپکس ہیں جی جو آئندہ ہم انشاءاللہ لیں گے. اینڈ فار ٹوڈے دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو، تاکہ یہ جو بات اتنی پھیلی ہے پچھلے 12 سیشنز میں وہ آپ کے سامنے یہ 5 منٹ میں آ جائے.